اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شمائل اور برکات کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں منہ مبارک کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور آج کی ان روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے جو حصول برکت صحابہ کرام کرتے تھے اس حوالے سے ذکر کریں گے۔ مستند احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیماروں کو دم فرماتے تھے اور اپنا مبارک لعاب دہن اپنی انگشت شہادت سے زمین پر ملتے اور اسے منجمد کر کے بیمار شخص کی تکلیف کی جگہ پر رکھتے تھے، یعنی اپنی انگلی پر لعاب لگاتے، اسے مدینہ کی مٹی کے ساتھ مکس کرتے اور مکس کر کے جو تکلیف والا آتا اس کو وہیں پر ہاتھ اپنی اس لعاب مبارک اور مٹی کا ملا ہوا وہاں پہ آپ ٹچ کرتے تھے اور دم کرتے تھے۔ اور یہ الفاظ تھے سرکار کے دم کے۔ علماء نے اور محدثین نے بڑی برکات بیان کی ہیں اس دم کی۔ سرکار فرماتے تھے بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، یعنی طریقہ کار میں پھر عرض کیے دیتا ہوں۔ اپنی انگلی پر اپنا لعاب لگاتے، مٹی کے ساتھ اس کو مکس کر لیتے اور جس کو جہاں تکلیف ہوتی وہاں پر اپنی انگلی پھیرتے اور اپنے منہ مبارک سے یہ کلمات کہتے بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا کہ اپنے لعاب دہن کو بھی مکس کرتے، مٹی بھی، چونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مدینہ کی مٹی میں بھی اللہ نے آقا کے قدموں کی برکت سے شفا رکھی ہوئی ہے، اور لعاب دہن تو ہے ہی آقا کے وجود انور کا حصہ، تو ان دونوں کو ملا لیتے اور ساتھ یہ کلمات ادا کرتے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ بھی دستور اور معمول تھا۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے سرکار کی بارگاہ میں لے آتے تھے اور آقا کریم سے گھٹی دلوایا کرتے تھے۔ ایک روایت جس کا ذکر بخاری مسلم کے اندر ہے، حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ حاملہ تھی۔ ان کی شادی حضرت زبیر کے ساتھ تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کے پیٹ میں تھے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، کہنے دن پورے ہو گئے تھے، بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا تھا۔ تو ابھی قباء میں پہنچے تھے، مدینہ بھی نہیں پہنچے تھے، قباء میں ہی پہنچے تھے کہ عبداللہ پیدا ہو گئے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ان کو لے کر حضور نبی کریم کی بارگاہ میں آئی اور میں نے انہیں حضور کی گود میں آ کے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ۔ اور سرکار بہت خوش تھے چونکہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کا یہ پہلا بچہ تھا جو پیدا ہوا تھا۔ تو سرکار نے کھجور منگوائی، کھجور منگوا کر اسے چبایا اپنے منہ میں، اور پھر بچے کے منہ میں پہلا اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر اس پسی ہوئی اپنے دانتوں میں، اپنے منہ مبارک میں جو پسی ہوئی کھجور تھی اس کو ہاتھ پہ لگا کر بچے کے تالو پہ لگایا۔ لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا اور وہ پسی ہوئی کھجور کو بھی اس کے تالو سے لگایا، اس کے حق میں دعا دی اور بچے کے والدین کو مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اپنے بچوں کو آقا کی بارگاہ میں لے کر آتے اور ان بچوں کی جو پہلی غذا ان کے منہ میں جاتی تھی آقا کا لعاب دہن جایا کرتا تھا۔ اسی طرح کی ایک روایت انصاری بچوں کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، طلحہ انصاری، تو میں ان کو لے کر حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے اپنے اونٹ کو روغن مل رہے تھے۔ سرکار دو عالم کی اپنی زندگی میں تگودو دیکھیں کہ اپنا جانور ہے تو چادر اوپر ڈال کر اس کو رگڑ رہے ہیں اور اس کے اوپر روغن مل رہے ہیں اونٹ کے اوپر۔
تو ہم نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے. حضور نے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں. میں نے کچھ کھجوریں حضور کو پیش کی تو وہ آپ نے اپنے منہ میں ڈال کر چبائیں اور چبانے کے بعد نرم کر کے اس بچے کا منہ کھولا, اس بچے کے منہ میں ڈال دیا. وہ بچہ اسے چوسنے لگ گیا, تب سرکار مسکرا پڑے, کہا انصار کو کھجوروں سے بڑی محبت ہے, ان کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی چوسنا شروع کر رہا ہے کھجور. انصار کو کھجوروں سے بڑی محبت ہے. دوسری بات جو ہم آج کے درس میں عرض کریں گے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں دفن ہونے کی خواہش کرنا, یہ التجا کرنا اور دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہمیں دفن ہونے کے لیے, یعنی مرنے کے بعد بھی سرکار کا قرب نصیب رہے ہمیں. اور اس میں ہمارے صحابہ کرام میں جو بہت بڑے نام ہیں, شیخین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ ہمیں تدفین کے لیے جو جگہ مل جائے وہ حضور نبی کریم کے پاس مل جائے. میں دونوں کا ذکر کر دیتا ہوں جو حدیث پاک میں آیا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اس حدیث پاک کے راوی حضرت علی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا انہوں نے مجھے اپنے سرہانے بٹھایا. اب فرمایا اے علی, اچھا یہ جو لوگ افسانے بناتے ہیں کہ درمیان میں آپس میں ان کے درمیان میں کوئی خدا نخواستہ کوئی جھگڑے تھے, شکنجیاں تھیں, اب دیکھیے کہ صدیق اکبر کی وفات کا وقت قریب ہے, حضرت علی کو بلا رہے ہیں, اپنے سرہانے بٹھایا اور کہا اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا, اور مجھے خوشبو اسی طرح لگانا جیسے تو نے حضور نبی کریم کو خوشبو لگائی تھی, اور مجھے حضور کے روضہ اقدس کے پاس لے جانا. اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا, یعنی اللہ کے امر سے اگر دروازہ کھل جاتا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا, ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. اس وقت تک وہی رہوں گا جب تک اللہ فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کا دن قائم نہیں کرے گا. حضرت علی فرماتے ہیں آپ کو غسل اور کفن دیا گیا. میں نے سب سے پہلے روضہ رسول کے دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ کا حبیب اور آپ کا پیارا ابوبکر فوت ہو گیا ہے اور آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی حبیب کو اس کے حبیب کے پاس داخل کر دو, حبیب کو اس کے حبیب سے ملا دو. بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے, یعنی آقا نے فرمایا کہ میں مشتاق ہوں کہ میرا حبیب ہے, میرا پیارا ہے ابو بکر, اسے میرے قریب لایا جائے. اور یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. اور یہ روایت جو ہے بخاری مسلم شریف کے اندر آئی ہے. آپ بھی اس بات کے خواہش مند تھے کہ حضور نبی کریم کی بارگاہ کے ساتھ مجھے وہاں دفن ہونے کا موقع ملے. جب قاتلانہ حملہ ہوا, آپ کی وفات کا وقت قریب آیا, تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا, کہا اما عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اجازت مانگو اور کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں دفن ہو جاؤں. کہا امیر المومنین نہ کہنا, یہ نہ کہنا خلیفہ کہہ رہا ہے, خلیفہ وقت کہہ رہا ہے, کہنا عمر یہ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں دفن ہو جاؤں. تو اما عائشہ نے جواب دیا خواہش تو میری تھی کہ میں یہاں دفن ہوتی, مگر اب عمر نے خواہش کی ہے تو میں اپنی خواہش پر اس کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں. اور اس طرح حضرت عبداللہ نے آ کر باپ کو خوشخبری سنائی کہ اما عائشہ نے اس کی اجازت دے دی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر فرمایا جب میں مر جاؤں تو پھر دوبارہ جا کے پوچھنا, ممکن ہے زندہ میں میرا لحاظ رکھ لیا ہو, مرنے کے بعد پھر ان کا ارادہ ہو یا نہ ہو, کا جب مر جاؤں تو پھر دوبارہ جا کے ان سے پوچھنا, اگر اجازت دے دیں تو وہاں دفن کر دینا, اگر نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں عام لوگ کے ساتھ دفن کر دینا. تو یہ صحابہ کرام کا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب دفن ہونے کی خواہش رکھنا یہ بھی آقا کی برکت کے حصول کے لیے تھا کہ سرکار کے وجود پاک کی برکت کے ساتھ ہمارے آخر ہمارا جو برزخ کی زندگی ہے وہ بھی سرکار کے قرب کے اندر گزرے. انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں. مزید آگے اور بھی باتیں ہیں جن کا ذکر ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے اور سرکار کی نگاہ توجہ سے ہم سیاہ کاروں اور گناہ گاروں کو بھی مستفید فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.